السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نقیب محترم سے میں التماس کروں گا کہ میری تقریر میں نعرے وغیرہ مت لگائیے گا، اور آپ سے گزارش ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے آپ غور سے سنیے گا۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ میرے بحر کی موجوں میں انقلاب نہیں۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ اور حرم کی پاس بانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ ممبر نور پہ جماعت اہل سنت کے ممتاز باوقار صاحب شعور و فکر ذی علم مفتیان کرام، علماء ملت اسلامیہ، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، شعرائے ذوی الاحترام، جلوہ فرما جلوہ بار ہیں۔ پوسٹر کا عنوان شہدائے کربلا کانفرنس کے حوالے سے ہے۔ کل ملا کر کے کئی باتیں مجھے کرنی ہیں، اور صرف عرض اتنی سی ہے آپ سے کہ آپ میری باتیں سننے کے بعد یہ احساس کریں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں آپ کی بھلائی ہے کہ نہیں۔ مجھے اس بات کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہے کہ میں پھر تقریر کے لیے کبھی آپ کے یہاں آؤں۔ مجھے پھر تقریر کے لیے بلایا جائے، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مجھے کہنا ہوتا وہ میں کہتا ہوں، اور جو کہتا ہوں اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔ ملک ہندوستان میں اس نوعیت کا میں اکیلا مقرر ہوں جو چوطرفہ دشمنی کی مار جھیلتا ہوں۔ اپنے بیگانے سب ناراض رہتے ہیں ہم سے۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کے دشمن ہیں، کچھ لوگ فرماتے ہیں یہ اماموں کے دشمن ہیں، کچھ لوگ فرماتے ہیں یہ پیروں کے دشمن ہیں۔ جس کے من میں جو آتا ہے وہ کہتا رہتا ہے۔ میری صحت پر اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، مگر میں ہر اس شخص کا دشمن ہوں جو مسلمان کہلاتا تو ہے مگر اپنے آپ کو قانون مصطفیٰ کے خلاف کھڑا رکھتا ہے۔
کیا اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان تمہیں بھٹکا دے، گمراہ کر دے، رستے سے الگ کر دے، تو جب تمہیں یاد دلایا جائے تم رونگ نمبر جا رہے ہو تو واپس پلٹ آؤ۔ کیا اچھی، ظالموں کے پاس اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، غلط محفل اٹینڈ کرنا بند کر دو، غلط دوستوں کی صحبت اور سنگت سے دور ہو جاؤ، برائیوں کے ڈگر پہ چل نکلنے کے بعد وہیں پر آپ کے پیروں میں شریعت کی زنجیر بندھ جانی چاہیے۔ یہ فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ رہی ہے کہ ہم اب تک فکر مند کیوں نہیں ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سنیوں سے زیادہ جلسہ کوئی نہیں کرتا پورے ہندوستان میں، علماء صاحب ہمارے جانتے ہیں۔ ایئرلی سنی جماعت کا اربوں روپیہ صرف اس جلسے پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جو ہم نے سروے کیا ہے، ان جلسوں کا ریفنڈ ہمیں کیا ملتا ہے؟ نان سینس، کچھ نہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ پوری رات کا ایک ہی سبجیکٹ ہے ہمارے پاس۔ تو خوش فہمیوں کی جنت سے باہر نکلو۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں تک سے لے کر کے یہاں تک اور مجھ سمیت اس پوری برادری تک، کوئی مجھے مکمل کانفیڈینس کے ساتھ ایک پروف دے دے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ میں سے بھی اور ہمارے میں سے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کے پاس کوئی پروف، کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ، کوئی ذریعہ، کوئی اللہ رسول کی طرف سے اسپیشلی انفارمیشن کہ نہیں تم تو جنت ہی میں جاؤ گے، ہے آپ کے پاس؟ لائیے، مجھے دکھائیے۔ تو جو لوگ جنتیں بانٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جنت میں لے جائیں گے؟ وہ ان سے خود ہی پوچھ لو تم جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اب تو حالات ہی ہیں، کچھ تو خدا بننے لگے، پیر بنتے بنتے خدا بن گئے دجال۔ کئی ایک نے نبوت کے دعوے کر لیے۔ دربھنگا علاقے میں گیا تو وہاں امام مہدی موجود تھے۔ عجب سچویشن ہماری قوم کی۔ اور یہ ساری جہالت کا جو پلندہ ہے نا، یہ سب پیری مریدی کے ہی گلیوں سے گزرتا ہوا آتا ہے۔ آخر بریلی کے اس مرد قلندر امام محمد رضا نے مرید کرنے پہ زیادہ زور کیوں نہیں دیا؟ 1400 کتابیں تو لکھی ہیں، مگر آپ ڈھونڈ ڈالیے شاید 1400 مرید ہوں آپ کے۔ جب قوموں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اور جو لوگ اس فن کے ماہر اور کمال کے فنکار ہوتے ہیں، وہ اپنی تمام تر توجہ کو ملت کے افراد کو تراش کر کے انمول نگینا اور ہیرا بنا کر چھوڑتے ہیں۔ آج وہ ہنر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں یار۔ پیر صاحب نے کہہ دیا سب جنت میں جائیں گے، شاعر صاحب نے کہہ دیا جنت میں جائیں گے، خطیب صاحب نے فرما دیا جنت میں جائیں گے۔ اب بڑا خوش ہے بیٹا، اتنا خوش ہے کہ پوچھو مت۔ ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لے کر کے اتنا مطمئن تو آدمی نہیں ہوتا ہے۔
ابھی جو میری ٹرین ہے 2 بجے مردھور ایکسپریس، تو ویٹنگ لسٹ ٹکٹ تھا وہ ہمارا. میں بہت پریشان تھا، یا اللہ یہ اگر کنفرم نہ ہوا تو جاؤں کیسے. ابھی شام کو 5 بجے کنفرم ہوئی تھی، تب دل جا کر کے مطمئن ہوا اب جا سکتے ہیں. تو جب ہم ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لیے بیٹھے ہیں جنت کا، اور اتنا کانفیڈنس ہے ہم ہی جائیں گے جنت میں، بھوت سوار ہے. دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں آپ کی. عشرہ مبشرہ کے وہ 10 صحابہ جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ دیا تھا. یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے. جن کے پاس VIP کا کنفرم ٹکٹ جنت کا تھا، وہ رات بھر روتے تھے، دن بھر اللہ کے خوف سے لرزتے تھے. اور جو ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لیے بیٹھے ہیں وہ جمعہ بھی بیٹا نہیں پڑھنے آتے، جمعہ بھی بھول، اور آئیں گے تو جب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، اور ایسا سینہ تان کے بیٹا آتا ہے. جو کوئی صدر سیکریٹری بن جائے قسمت سے مسجد مدرسے یا کمیٹی کا، وہ سمجھتا ہے کہ وقت کا اکبر بادشاہ میں ہی ہوں. ہاں وہ یہ سمجھتا ہے بیٹا. عقل سے پیدا لوگوں، خدا نے تمہیں مسجد و مدرسہ اور تنظیم کی خدمت کرنے کے لیے یہ موقع دیا ہے، ہاں بھوت بن کر کے چھاپ اس پر چھوڑنے کے لیے نہیں، مسجد کی پراپرٹی پر قبضہ جمانے کے لیے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ بہت افسوس ہے ان دوستان محترم پر جو صدر سیکریٹری کی چمچا گیری جو مولوی کرتے ہیں نا، میری ادھر سلگتی ہے یہاں تک پہنچتی ہے. صدر خوش رہے گا تو ہماری امامت نہیں جائے گی، سیکریٹری خوش رہے گا تو ہم مسجد سے نکالے نہیں جائیں گے. روزی صدر دیتا ہے، اس کا باپ دیتا ہے کیا؟ روزی اللہ دیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. کتنا دینا ہے، کہاں دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، سب کا کلیئر بیان قرآن میں موجود ہے. جب روزی کی ذمہ داری رب کی ہے، اس کی گارنٹی ہے روزی دینے کی، تو ہم کیوں صدر سے ڈر کر کے چپ چاپ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صدر بدماشی کرتا ہے، مگر اس لیے امام صاحب نہیں بولتا ہے کہ اگر کچھ کہہ دیا تو صدر ہم کو مسجد سے نکال دے گا. تو میں تقریر کرتا ہوں نا، تو ہمارے بہت سارے امام ہمیں سے ارے یار یوں نہیں کہنا چاہیے صدر کے بارے میں، سیکریٹری کے بارے میں. اور تمہاری آبرو بچاتا ہوگا کوئی صدر سیکریٹری، ہماری آبرو ہمارا رب بچاتا ہے. ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت. اس دل میں جب رب کا تقوی پیدا ہوتا ہے نا، تو دنیا کے جتنے سورما یہ کیڑے مکوڑے دکھتے ہیں اپنے سامنے. یہ ذوق تو پیدا کیجئے، ہمارا والی ہمارا پروردگار ہے، کوئی سیکریٹری نہیں. اس لیے اماموں کی ذمہ داری بنتی ہے مثبت پیغام دین و سنیت کا حسن تدبیر کے ساتھ ہر جمعہ کے اندر 15-20 منٹ کا جو خطبہ ہوتا ہے، قوم کو اس کے دماغ میں وہ بات ڈالو جو ضروری باتیں ہیں. ہفتے بھر محلے کا سروے کیجئے، اور جمعہ کا دن آئے تو قرآن و احادیث سے کمپیر کر کے کلیئر کر کے بات رکھی جائے تاکہ قوم کے بھیجے میں کچھ بات آئے. افسوس یہ ہے ہر مہینے میں 15-20 بزرگ کا انتقال ہو ہی گیا ہے. 4 ہی جمعہ آتا لے دے کر کے، مہینے میں کبھی 5 آ جاتا ہے،
تو امام صاحب ایک جمعہ کو اس پیر صاحب کا بیان، اگلے جمعہ کو فلانے پیر صاحب کا عرس ہے، تیسرے والے کو تیسرے پیر کا عرس ہے، چوتھے والے کو چوتھے پیر کا، یہ لو ایک ہفتہ کی 4 تقریریں گل 4 بزرگوں کی تعریف و توصیف میں. یہ ہمارا کام ہے؟ قوم کو حلال و حرام کون سکھائے گا؟ قوم کو ناجائز اور گناہ سے بچنے کی ترغیب کون کرے گا؟ قوم زنا میں مبتلا ہے، انہیں کون بتائے گا یہ حرام ہے؟ قوم جوا کھیل رہی ہے، سٹے لگا رہی ہے، فحاشی کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے، اسے کون بتائے گا یہ سب جائز نہیں ہے؟ کیا اللہ نے مجھے پیر کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رسول کا فرمان قوم تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے. معاف کیجئے گا اگر کوئی اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو ضرور جنت میں جائیں گے، اتنا مارے جاؤ گے تمہاری شکلیں بگڑ جائیں گی مرنے کے بعد قبر میں. جمعہ بھی نہیں پڑھتا بیٹا اور جنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوا ہے. 5 وقتہ نماز سب گل، ہاں ہم جنت میں جائیں گے. ارے یار وہاں بھی لوگ بہت بڑھ رہا ہے، دیوبندی لوگ بہت بڑھ رہا ہے، تم کام نہیں کرو گے تو جو کام کرے گا وہ تو بڑھے گا نا بھائی صاحب. ان کا مولوی گلی گلی گھوم کر کے اپنے لوگوں کو اور ہمارے سنیوں کو دین سکھاتا ہے اور ان کو گرفتار بلا کر کے اپنی مسجد میں لے کے آ کے دیوبندی بناتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس چکر میں رہتے ہیں آج کس کی فاتحہ ہے، کل کس کی قرآن خوانی ہے، آیت کریمہ کہاں بھاجنی ہے اور کہاں جا کر کے کس کی بخشش کروانا ہے، اور چہلم کی فاتحہ کس کی ہے اور پھلانے کی فاتحہ کس کی ہے، کس کی یہاں کھانا کا. یہی رہ گیا بھائی صاحب. اور قوم بھی اسی میں بڑی خوش ہے. ماشاءاللہ بہت بڑھیا امام ملا، کچھ نہیں کہتا ہم. بہت بڑھیا امام ملا. ہمیشہ کڑوی دوائیں ہی فائدہ کرتی ہیں، میٹھی دوائیں فائدہ نہیں کرتی ہیں مرض میں. او گناہ کے مریضوں، نماز چھوڑنے کے مریضوں، جوا کھیلنے کے مریضوں، شیطنت کے پیروکاروں، بے غیرتی اور بے حیائی کرنے والوں، آوارہ گردی کرنے والوں، بدنگاہی کرنے والوں، سٹے لگانے والوں، شراب پینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، پڑوسیوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والوں، کس چکر میں تم مبتلا ہو؟ ان برائیوں سے کب باز آؤ گے؟ کب باز آ جاؤ؟ اللہ کا اعلان ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو بھی جما دے گا. فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو ہے کوئی جو تمہاری مدد کرے؟ ہے کوئی؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، کون ہے مدد کرنے والا اگر اللہ مدد کرنا بند کر دے؟ شاید ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، اللہ نے ہماری مدد کرنا بند کر دیا ہے. بدعمالیوں کی بنیاد پر ہم خدا کے عطاب کا شکار ہیں. روئے زمین کے کسی خطے میں مسلمان باوقار آج کی تاریخ میں نہیں ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، پر منافق اس بات کو نہیں جانتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے مومن کے لیے عزت ہے. آج کیا وجہ ہے پوری روئے زمین پر مسلمانوں کو عزت کا ایک لمحہ میسر نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو لوگو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ، آزمائش ہے، آزمائش۔ دولت کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز بھول جانے والوں، خدا کا ڈر دل میں پیدا کر، نادان بندے خدا کا ڈر دل میں پیدا کر۔ جب تک ہم ڈرتے تھے خدا سے، دنیا کے 3 بر اعظم پر مسلمانوں نے بیک وقت حکومت کی ہے۔ زمانہ لرزتا تھا ہمارے نام سے جب تک ہم ڈھنگ کے مسلمان تھے، اور جب سے ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے نا، حالت یہ ہے کتا سے، بلی سے، چھچھوندر سے، کاکروچ سے، کچوے سے، مکھی سے، مچھر سے، چوہے سے، بلی سے، بیگم سے، اپنی پرچھائی، سب سے ڈرتے ہیں۔ او بندے رب سے ڈر، رب سے، رب کا ڈر ہر ڈر دل سے نکال دیتا ہے۔ ابھی کہیں میچ شروع ہو جائے نا، دیکھو پھر ہماری قوم کا جذبہ شعلہ جوالا پوری، ابھی تو ڈے نائٹ کا میچ ہوتا ہے، سنا ہے میں نے، 3 بجے رات تک لوگ جاگتے رہتے ہیں، آنکھوں میں نیند نہیں آتی ظالموں کے، جلسوں میں آتے ہیں، اونگنے لگتے ہیں۔ کچھ دوست شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ اب جلسے میں نہیں آتے، بالکل نہیں آتے، اس لیے کہ ہمارے اس جلسے سے کوئی میسج ہی نہیں دیا جاتا قوم کو۔ جنت بانٹ دی جاتی ہے، اور کبھی کوئی پیر، اکثر ہر جلسے میں پیر تشریف لاتے ہیں، کوئی جب بھی پیر آیا نا تو خطیب آئے گا تو پوری خطابت پیر کی شان میں، شاعر آیا تو شاعری پوری پیر کی شان میں، نقیب صاحب نے پوری نقابت جھونک دی پیر کی شان میں۔ تو یہ جو پبلک آئی ہے گھاس چلنے کے لیے آئی ہے، کائے کے لیے بھائی صاحب؟ میں پیری مریدی کا مخالف نہیں، مگر اس جنگلی پل کا ضرور مخالف ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی پیر سے مرید نہیں ہے، اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم مرید تھے کہ نہیں تھے، اور ہے کسی کے پاس ثبوت دے دیجئے مجھے آپ، کہ اللہ پوچھے گا مرید کس کے بنے تھے تم؟ ماں گھر میں تڑپ رہی ہے دوا کے لیے، باپ بے چین و بے قرار و مضطرب چارپائی پہ بیٹھا ہوا اور انتظار کرتا بیٹا آئے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس دکھانے لے جائے۔ اب بیٹا پیر کی جوتی پہن کے لے کر کے گلے کبھی کندھے پہ رکھتا ہے، کبھی سر پہ رکھتا ہے، اور ناچ رہا ہے پیر کے ساتھ، زندہ باد زندہ باد۔ اوہ زندہ باد کے الو، تیری شعور کی بتیاں گل ہو گئی ہے۔ اگر تیری ماں تیرے خدمت کی محتاج ہے تو پیر کی جوتیاں اٹھانے سے تیرے کو نیکیاں نہیں ملیں گی۔ تمہاری جنت کعبہ کے دیواروں کے سائے میں نہیں ہے، تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے جانتے ہو کیسی ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے والدی لولدہ کدعائی لکم، ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی قدر نہ کرنے والوں، اس دن احساس ہوگا جب ان کا سایہ اٹھ جائے۔ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے کہا کرو میرے اللہ میرے باپ پر ماں پر رحم کر جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ یہ اللہ نے حکم فرمایا۔ ہم نے پورے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ پیر صاحب کے لیے رحم کی دعا مانگا کیجیے، کہیں نہیں۔
یہ حقوق ماں باپ کے اللہ نے متعین کیے ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سن لو، چاہے آپ پیر صاحب ہو، چاہے مولانا علامہ فہامہ خطیب صاحب ہو، کوئی صاحب ہو، آپ کو مرتے دم کلمہ میسر نہیں آئے گا. کیا سمجھتے ماں باپ؟ ساری تقریریں لوگ بھول گئے، بس گروپ بنا لیا ہے کہ یہ ہمارا گروپ ہے، یہ ہمارا گروپ ہے، اور ہم سب اسی میں اپنا کبڈی کھیلیں گے. گروپ بنا لائن سے جو ہے قطار لگی ہے. اب یہ پیر صاحب بولا ہے، ہم بھی اپنے پیر صاحب کو بلائیں گے، ہم بھی اپنے پیر صاحب کو بلائیں گے، اور اس پوری قوم کو اسی پیری مریدی میں الجھا کر رکھا. یہی وجہ ہے ہمارا سنی نماز پڑھنے نہیں آتا. آپ دیکھیے دیوبندیوں کی مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی نماز سے. کچھ پاگل اور عقل سے پیدل مولویوں اور خطیبوں کے بیانات ہم نے سنے ہیں. ارے کتنا بھی کوئی نماز پڑھ لے، سنی نماز نہیں ہے پڑھتا تو کیا ہے تو سنی. اچھا یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں جناب؟ ہے تو سنی. آخر تو سنی جنت میں جائے گا. کہاں لکھا ہوا؟ جب مرو گے ایمان پر تب جنت میں جاؤ گے میاں جی. ایسے نہیں، ایمان پہ خاتمہ ہوگا نا تب جنت میں جانے کی امید لگا کے رکھنا. سزا بھگتنے کے بعد بخشے جائیں گے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی ہے. چاہے کوئی کھیل کود کر کے اسے گزار لے، اور چاہے تو آخرت کی تیاری کر کے آپ گزار لیں. اللہ کی روزی حلق کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کر کھانے والوں اور توند پہ ہاتھ پھیر کر ڈکاریں لینے والوں، کچھ تو بے شرمی کم کرو. نمازیں نہیں پڑھتے ہو. امام حسین کے نام پر کتنا کھچڑا کھا گئے، دیگ شرمندہ ہے. کتنی شربتوں کے دیگ پی گئے، کوئی حساب کتاب نہیں. تمہیں امام حسین کا سجدہ نہیں یاد آتا؟ کچھ بیہودوں نے بولے اگر ہم محرم میں ڈھول نہیں بجائیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ محرم آیا ہے. کوئی ضروری ہے پتا چلے تمہیں کہ محرم آیا ہے؟ حیرت اس بات پر ہے کہ ایک جگہ دیکھا میں نے 3-4 لاکھ بلکہ 18 لاکھ کا بنایا لوگوں نے. تو پھر دیکھا ایک دم اس تازیہ کو مادرزاد ننگا کر کے پٹکے ہوئے تھے. سارا چمچمی کمکمی جو تھا نا سب جا بھگا کر کے چڈی بھی اتار لیا، بنیان بھی اتار لیا، تازیہ بابا ننگے دھڑنگے پڑے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ؟ فضول خرچی ہے. بڑا شوق چل رہا تھا تمہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ او قوم کے لوگوں، اپنے ملت کی فکر کرو. آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، آپ اپنی نسل کو مسلمان بنا کر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ ابھی ایک پروفیسر صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا میں. ایک مسلمان اسکول میں گئے وہ بچوں سے انٹرویو لینے کے لیے. تو بچوں سے پوچھا، بیٹے آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟
کسی نے کہا کہ میں باکسر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں وکیل بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں سلمان خان بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں دھونی بننا چاہتا ہوں. ایک بچی نے کہا میں فاطمہ بننا چاہتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ذمہ داری آپ کی بنتی ہے؟ آپ کے گھر میں پروان چڑھنے والا مسلم بچہ، اسے یہ بھی شعور نہیں ہے مستقبل میں وہ کیا بننا چاہتا ہے. نچنیا، گویا، کرکٹر، باکسر، یہ سب بننا چاہتا ہے. خالد بن ولید کیوں نہیں بننا چاہتا؟ صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں بننا چاہتا؟ معین الدین چشتی کیوں نہیں بننا چاہتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہیں بننا چاہتا؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کیوں نہیں بننا چاہتا؟ امام احمد رضا کیوں نہیں بننا چاہتا؟ وجہ یہی ہے ہم نے اپنے بچوں کے بیچ میں ان لوگوں کے نام کو کبھی ذکر ہی نہیں کیا. ہمارے بچے جانتے نہیں کون لوگ ہیں. سب سے بڑا چیلنج اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے بچوں کو کلوز کر کے، کلوز دوست بن کر کے اس کے دل پر گناہوں کی تحریر لکھے. او باپو اور او ماؤ، اپنے بچوں اور بچیوں سے کلوز ہو کر کے ان کے دل پر قمیض فاطمہ کی تحریر لکھ دو، حسین ابن علی کے غلامی کی تحریر لکھ دو، تاکہ مرتے دم تک غلامی کے یہ الگ نقوش مٹنے نہ پائیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے گھر میں اسلام و سنیت کا پرچار پرسار ہوگا، تب ہوگا. پڑھائیے اپنے بچوں کو. اس دور میں دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی ہتھیار آپ کے پاس ہے، وہ علم ہے. ہم دنیا سے طاقت سے نہیں جیت سکتے. دنیا کے پاس طاقت بہت ہے، ہم بہت کمزور ہیں. ہم دنیا سے مالداری کی بنیاد پہ نہیں جیت سکتے. دنیا کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس نہیں. اب ایک ہی بات، ایک ہی حربہ ہمارے پاس بچتا ہے اور وہ ہے تعلیم. اگر تعلیم کا حربہ آپ کے پاس ہے، تعلیم کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچوں کو کوالیفائڈ بناتے ہیں، گریجویٹ بناتے ہیں، تبھی آپ دنیا کی قوموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن دنیا کی تعلیم دینے سے پہلے کم از کم اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو دین کی اتنی تعلیم دے دو، اتنی تعلیم دے دو جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کے بچے جائیں وہ اپنی چھاپ چھوڑ کے آئے، دوسروں کا رنگ ایکسپٹ کر کے نہ آئے. واہ واہ، کیا اچھی بات، بہت اچھی بات. کوئی ضروری نہیں کہ ہر محلے میں دارالعلوم کھولا جائے، مگر مکتب کی شکل میں ہر محلے میں 2-4 چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کیے جائیں، جہاں پر بہت مستحکم انداز میں بچوں اور بچیوں کو قرآن کی صحیح تعلیم دی جائے اور بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں دین کے حوالے سے انہیں اسکول کی چوکھٹ پر پہنچنے سے پہلے ان تمام تر چیزوں کی جانکاری دے دی جائے. ہمارے یہاں علامہ بھی بن جاتے ہیں لوگ نا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتا. بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، حضور معاف کیجئے گا آپ لوگ. مائع جزو بھی اختلاف نہیں ہوتے. ایسا کئی بار ہوا ہے، ان کے پیچھے نیت باندھ لی ہے نا ہم نے، اور جب تلاوت شریف شروع فرمائی تو نیت توڑ کے بھاگنا پڑ گیا. سچ ہے. علم کے کوہ ہمالا ہے. بخاری بھراٹے سے پڑھاتے ہیں، ملا حسن پڑھا رہے ہیں، شمس بازار پڑھا رہے ہیں، متنبی پڑھا رہے ہیں، مگر پورے فاتحہ نہیں پڑھ رہا تھا. ہمارے یہاں خاص کر علم تجوید و قرات پر جو محنت ہونی چاہیے وہ نہ کے برابر ہے. ایک بات یہ بھی بہت تلخ ہے، سن لیجئے.
میں نے پہلے کہہ دیا ہے مجھے شوق نہیں پھر تقریر کرنے کا آپ کے یہاں. مسجدوں میں امام ذمہ دار عالم رکھے جائیں. کون رکھا جائے؟ عالم. عالم اور صرف عالم. عالم اگر حافظ ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. کیونکہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک میرا جانا ہوتا ہے. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ صرف حافظ جی کو امامت کرتے دیکھا. جب ان سے پوچھا کوئی مسئلہ تو ان کو کچھ نہیں آتا تھا. تو وہ کیا مسئلہ بتائیں گے بیچارے؟ امامت میں ہمارے ہاں وراثت جاری ہو گئی. جیسے خلافت کی وراثت ہے نا, ہم پیر تو ہمارا بیٹا بھی پیر. ہمارے ابا پیر تھے, ہم اپنے ابا کے خلیفہ کھلی آفت, اور ہمارا بچہ ہمارا کھلی آفت. ایسے ہی ہمارا باپ امام تھا اور ہم بھی امام ہیں, اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا امام. بھائی صاحب اس میں خلافت نہیں چلتی, وراثت نہیں چلتی ہے. اگر وہ امامت کا اہل ہے, دین و سنیت کی جانکاری ہے, مسائل شرعیہ جانتا ہے, تو اسے مسلح پہ کھڑا کیا جائے. اور کسی کو شوق ہو, صرف حافظ بن گیا تھا مولانا نہیں بن پایا. اب تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں. ہاں بس لے لیجئے موبائل اور اس میں بہار شریعت ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, قانون شریعت ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, پڑھتے رہیے صاحب, مسئلے یاد کرتے رہیے, جانکاری حاصل کرتے رہیے. مگر کیا اس سے فرصت ملے گی؟ واٹس ایپ پہ تو اتنے جڑے ہوئے ہیں, اتنے جڑے ہیں, یعنی نماز سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ باتیں پڑھیں گے, پہلے موبائل آئے گا کہ کوئی مطلب پیغام تو ادھر سے نہیں آیا ہوا, اس طرف سے. اتنی جلدی ہوتی بیٹوں کو. بند کر دو جنگلی پن ساتھی. اور جب بندہ صرف حافظ ہے, مسجد میں امام ہے, وہ کیا سکھائے گا آپ کو؟ ہو سکتا کوئی ہو اور ہم سے ناراض بھی ہو جائے, کیا فرق پڑتا, ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جو غلط ہے سو غلط ہے. اگر آپ امام رہنا چاہتے ہیں تو دین سیکھیے پہلے. آپ کم از کم بہار شریعت کے کچھ ضروری جو جزیات ہیں, کچھ حصے ہیں جس میں نماز وغیرہ کا بیان موجود ہے, کم از کم وہ تو پڑھ لو یار کسی عالم سے. مگر شرم آتی ہے, لوگ کیا کریں گے, ہماری عزت کا کچرا کباڑا ہو جائے گا اگر ہم کسی مولانا سے پوچھیں گے تو یا کباڑا کرنا عزت اپنی, اور یا دنیا مسلمانوں کی نماز کا کباڑا کرنا. پڑھائیے اپنے بچوں کو. بڑے ادب سے عرض ہے, جلسہ کریں آپ چاہے نہ کریں, ہر محلے میں مکتب قائم کیجئے, اور پاورفل مکتب ہونا چاہیے جہاں پر ذمہ دار لوگ بچوں کو تعلیم دیں, ذمہ دار. اور تنخواہیں ڈھنگ کی دیجئے اپنے علماء کو, پڑھانے والوں کو, تعلیم دینے والوں کو اچھی تنخواہ دیجیے. اگر آپ اس چکر میں ہمارا محلہ بہت غریب ہے تو ہم اتنی تنخواہ نہیں دے پائیں گے, تو جیسی تمہاری دال بھات ویسی ہماری پھاتیاں لگے گی صاحب, سیدھی سی بات. 5, 7, 8, 10 ہزار میں تجھ کجیا ہی امام ملے گا آپ کو. ہاں ڈھنگ کا پڑھا لکھا امام چاہیے نا. ہفتے میں ایک بار تو بڑی مشکل سے ہمارا سنی نماز پڑھنے آتا ہے, ایک بار جمعہ کے دن. کچھ تو ایسے ہیں جو خطبہ کی اذان سنتے بیٹے تب گھر سے نکلتے ہیں, خوشبو جنت الفردوس کا چھلکا کر کے پھر مہکتے ہوئے گلی میں. اب مسجد میں آئیں گے تو کودتے پھاندتے بیٹے, کوشش رہتی بالکل مؤذن کے بغل جا کے بیٹھے, امام صاحب بھی سڑک جائے تو مسلح بیٹھے گے جا کر کے. ہاں یہ شوق چل رہا تھا بیٹوں کو. جو لوگ مسجدوں میں کودتے پھاندتے آگے آتے ہیں نا, ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم سن لیں. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجدوں میں صفیں پھلا کے آگے جاتے ہیں وہ جہنم میں جانے کے لیے خود کے لیے پل بناتے ہیں. بنا لو.
بنا لو جی بنا لو، نماز نہیں سیکھیں گے اور جب مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو ایسے ترشے دیکھیں گے بغل والے کو کیسے پڑھتا ہے یہ، اس کو دیکھ دیکھ کے فالو کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ترشے دیکھ کچھ نہیں آتا، کچھ پنکھا دیکھتے رہیں گے نیت باندھنے کے بعد، کچھ امام صاحب کی ٹوپی دیکھیں گے، کرتا پجامہ دیکھیں گے، کچھ دیوار دیکھتے رہیں گے. یوں نماز پڑھ رہا ہمارا مسلمان، اسے پتہ ہی نہیں نماز پڑھی کیسی جاتی ہے. ہم نے رکوع و سجدے کو نماز سمجھ رکھا ہے. نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے. اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر پہ موت کا فرشتہ منڈلا رہا ہو اور اتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ رب کو سجدہ کیا جا رہا ہو، حسین ذی وقار کے اس سجدے پہ دنیا کے سارے سجدے قربان ہیں. ہمارے یہاں ایک موت ہو جائے نا تو ہم ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. لوگ اچھے اچھے نمازیوں کو نماز چھوڑتے دیکھا اگر ایک موت ہو جائے کیا خیال ہے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کوئی نماز چھوٹی کربلا میں ان کی؟ اللہ اکبر. صبح سے لے کے عصر کی نماز کا وقت ہونے کو آیا ہے، 71 لاشیں امام حسین نے اپنے کندھے پہ اٹھائے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی خود کی باری آئی ہے تو شمر سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. فرماتے ظالم سینے سے ہٹ جا، مجھے اپنے رب کا آخری سجدہ تو کر لینے دے. سینے سے نہیں ہٹاؤ، مگر امام پاک نے اپنی گردن کو موڑ کے اپنے رب کو سجدہ کیا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. قوت پروردگار کی بنیاد جو رب نے انہیں طاقت دی تھی نا، اس طاقت کی بنیاد پر، جبکہ 72 زخم تلواروں کے ہیں، نیزوں کے ہیں، 82 زخم تیروں کے زخموں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور دن بھر سے بھوکے پیاسے 3 دن سے ہیں، صبح سے شام ہوتے ہوتے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے کمر کھوڑی ہو گئی ہے. پھر بھی اس وقت جب رب کو سجدہ کرنا ہوا ہے نا تو اس قوت کا اندازہ آپ لگائیں کیسے اپنے رب کو سجدہ کیا تھا امام نے. دنیا کے سارے پاگلوں کو امام پاک جاتے جاتے یہ بتا کے گئے، میں نے اسی نماز اور سجدے کے تحفظ و بقا کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں. دادا جان کی امت کے لوگوں، میری قربانی کو تماشا مت بنا. ان سجدوں کا وقار بچا کر رکھنا، جب سجدے کا وقت آئے اپنے ہر کام چھوڑ کے اللہ کے دربار میں آ جانا. جاتے ہو کچھ تو بہانا کیا بتایا، چھٹی نہیں ملتی، ایسے بزی ہے دھندے پانی میں. کیا بتائیں وہ دکانداری کا بہت ایسا ٹائم ہوتا ہے جو بہت گراہک ہوتے ہیں تو جائیں گے تو گراہکی ٹوٹ جائے گی. اچھا اسی گراہکی کے ٹائم میں جب بہت لوگ کھڑے ہوں دکان کے سامنے سودا خریدنے کے لیے، آپ کو اسی وقت بہت زور سے باتھ روم جانے کی حاجت پیش آ جائے تو کیا کہیں گے؟ تھوڑا رک جا، بہت گراہک موجود ہے، تھوڑا رک جا. تھوڑا اور رکیں گے تو اب غسل کرنے جانا ہوگا آپ کو. آپ جاتے ہیں چھوڑ کے گراہک کو پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، جاتے ہیں اس کام کے لیے. نماز کی باری آتی تب کیوں مر جاتے ہو؟ بڑی حیرت ہوئی ایک بات سن کر کے. ایک آدمی سنی نمازی بن گیا تو ظاہر سی بات ہے 5 وقت کی نماز تو ہے ہی ہمارے پر فرض. تو اس کی بیوی نے کیا کہا، کیا تم وہابی ہو گئے ہو؟ کیا تم وہابی ہو گئے ہو؟ جب دیکھو تب نماز پڑھو، جب دیکھو تب نماز
نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ سوچ ہماری قوم کی بنتی جا رہی ہے، جس پر نماز فرض ہے بیٹا جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے، اور جس پہ فرض نہیں ہے نا وہ پوری دنیا میں پڑھ رہا ہے۔ یہ عالمیہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ ان کے دل پہ شیطان کا پہرا بٹھا دیتا ہے۔ او بے نمازی سنیوں، ٹٹولو اپنے دل کو، کہیں تیرے دل پہ شیطان نے قبضہ تو نہیں کر رکھا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، ٹٹول اپنے دل کو بندے۔ اللہ نے روزی کمانے کے لیے پیدا کیا ہم کو، دھندا نہیں کریں گے، بچے کیا کھائیں گے، مکان کیسے بنائیں گے، دکان کیسے چلائیں گے، اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ فرماتا 17ویں پارے میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ او لوگوں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو اور تم خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نے تمہیں دھندا پانی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، بندے تو اللہ سے ڈرنے والا تو بن جا، پرہیزگار بن جا، خدا کا تقویٰ دل میں پیدا کر لے۔ یہ تو ہم سے ہوتا نہیں۔ بے نمازی آدمی اللہ کے دربار میں سور کی شکل میں آئے گا، سور کی شکل میں۔ اللہ کریم نے 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کل حشر میں آئیں گے تو اندھے بنا کر لائے جائیں گے۔ بے نمازی قیامت میں حشر میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، سورداس۔ یہ بریلی شریف نہیں، قرآن شریف بتا رہا ہوں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ ہیں، جی نہیں، قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں۔ نماز نہیں پڑھتے ہو تو حشر میں آؤ گے اندھے بن کے آؤ گے، اندھے۔ اور جب بندہ اندھا بن کے آئے گا نا تو جانتے کیا کہے گا اللہ؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ اللہ کہے گا قال کذالک، یوں ہی اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس میری انفارمیشن آئی، میرے پیغامات آئے، میرے نبی آئے، میرا حکم بتانے والے آئے، تو نے انہیں نیگلیکٹ کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو نے ہمارے حکم بھلا دیے ہیں ویسے آج تمہیں بھی نیگلیکٹ کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ حشر کے میدان میں دھتکار دے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے محمد جی، کہاں جاؤ گے؟ جانتے ہو حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ یا ربی نفسی نفسی نفسی، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے، بیگم اپنے شوہر نامدار سے دور بھاگے گی، شوہر نامدار بیگم کو جھٹک دے، اور وہاں ایک نیکی کم ہو گئی آپ کی، کون دے گا آپ کو؟ تلاش کر لو، کسی ڈھونڈ لو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، پڑھیے نا قرآن شریف۔
اخبار پڑھنے سے فرصت ملے تب قرآن پڑھیں گے نا. دن بھر بیٹے بیٹھ کے چاٹتے رہیں گے اخبار, بین السطور, حاشیہ, متن, گوشے, عافیت سب پڑھ ڈالیں گے ہوٹل پہ بیٹھے بیٹھے, دو چائے کے پی کر کے. اور پھر ان کی ڈینگیں سنیے بیٹوں کی, ڈینگیں مارتے ہوٹل بیٹھ کے. کاش تم قرآن پڑھتے اور قرآن سمجھتے تمہارے رب نے تم سے کہا کیا ہے. تمہارے پروردگار نے تمہیں حکم کیا دیا ہے. ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے والی کتاب سمجھ لیا ہے, پڑھنے والی کتاب, یا مردوں کو بخشوانے والی کتاب, یا تعویذ بنانے والی کتاب سمجھ لیا قرآن کو. ارے تیری لال پیلی لکیر کھینچ کے یہ پی لینا, یہ گلے میں پہن لینا, یہ مردہ قبرستان میں جا کے پرانی قبر کھود کے گاڑ دینا, ایک بیٹھ کے کانٹے میں لٹکا دینا اور جھولتی رہے, جھلاتا رہے. کیا ہونے والا انسان؟ جب کوئی مرتا ہے تب قرآن پڑھا جاتا ہے. جب یہ قرآن پڑھ کر کے دنیا انترکش میں جا رہی ہے, قرآن پڑھ کے لوگ میزائل بنا رہے ہیں, آئٹم بم بنا رہے ہیں, قرآن پڑھ کر کے لوگ معدنیات کے خزانے نکال رہے ہیں, پیٹرول, ڈیزل, گیس, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, یہ سب نکال رہے ہیں. اور جس قوم کے پاس یہ خزانہ موجود ہے نا, یہ بدھو قوم گلی کوچے ماری ماری پھر رہی ہے. تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج, اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا. ابھی بھی مرے نہیں ہو ہم اور آپ. اگر اللہ نے عقل دی ہے نا تو اس دماغ کا جو ہے بھرتا مت بناؤ, اس کا ڈھنگ سے استعمال کرو دماغ کو. اپنے فضول خرچوں کو بند کرو. شادی بیاہ مسجد میں بیٹھ کے کر لو. آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے وہ شادیاں بہت برکت والی ہوتی ہیں جس کے خرچے بہت کم ہوتے ہیں. مسجد میں شادی کرو یا کیا دقت آتی؟ ہمارے نبی نے 11 شادیاں فرمائی. کوئی بارات لے کے گئے تھے, 4 شہزادیوں کی شادی کری نبی نے. کوئی بارات آئی تھی آپ کے دامادوں کی طرف سے؟ نبی کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے. کوئی بارات لے کے گیا اپنی شادی کرنے کے لیے؟ یہ کہاں سے نکالا ہم نے بارات؟ 200, 300, 400, 500 آدمی, یہ ساری بھکاریوں کی ٹیم جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے بارات دلہن والے کے یہاں. شرم نہیں آتی تم کو؟ کہیں نہیں لکھا ہوا بارات لے کے جانا. ہم نے کتنے باپوں کو دیکھا ہے جو سود پر قرضہ لا کر کے ان بھکمنگوں کی توڑ بھرنے کے لیے براتیوں کی سود پہ قرضہ لے کر کھلاتے ہیں. جہنم کے اندر بھرتے اپنے پیٹ میں. بچہ اگر ڈاکٹر بن گیا, لائر بن گیا, انجینئر بن گیا تو وہ اتنا بڑا منگتا ہوتا بھکمنگا. ارے ہم نے اپنے لڑکی کو ڈاکٹر بنایا ہے تو ہمیں تو 1 کروڑ روپیہ چاہیے. ہمارے راجستھان میں بھی ایک IPS افسر سے کوئی بڑا افسر ہوتا, وہ بنا ہے. اس نے کہا 1 کروڑ روپیہ مجھے چاہیے دلہن والے کی طرف سے. اخبار میں آیا پرسوں کے اخبار میں. اور 4 پہیا والی گاڑی چاہیے بڑھیا والی. ادھیکاری کا یہ حال ہے. ادھیکاری کا امام الانبیاء ہو کر کے جن کے ہاتھ میں خدا کی قدرت کے خزانے تھے, کوئی بارات لے کے نہیں گئے. مسجد میں نکاح ہوا, چوارے بانٹے گئے, جاؤ اپنے گھر جاؤ, ختم ہو گئی. یہی پیسے جو شادی بیاہ کے لیے برباد کرتے ہو اپنے بچوں اور بچیوں کے کوالیفیکیشن پہ خرچ کیجیے, تعلیم پہ خرچ کیجیے, قوم ملت کے بچوں کے فلاح و بہبود پہ خرچ کیجیے. ایک ابھیان چلائیے, محلے میں کوئی بچہ اگر پڑھنے نہیں جاتا, اسکول نہیں جاتا نا, پکڑ کر
اسے لے جائیے اور اسکول میں ایڈمیشن دلائیے. اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے. اگر اس کے گھر والے فیس دینے میں سکچم نہیں ہے, صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کی فیس سال بھر کی بھر دو اسکول میں. کسی پیر کی توت بھرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اس بچے کی فیس بھرنے میں. تعلیم کا انقلاب برپا کرنا, بچیوں کو بھی تعلیم دیجیے. اگر تعلیم آپ کے بچوں اور بچیوں کے پاس نہ رہی تو یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں, جیسا کہ دیکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. یہ ذمہ داری ہر ایک کی بنتی ہے. نہ کسی کی ماں بہن بیٹی پر بری نظر اٹھائیے, نہ کوئی تمہارے ماں بہن بیٹی پر بری نظر اٹھائے. اے عمل ما شئت کما تدین و تدان, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب تک جو کیا ہے توبہ کر لو اللہ کے دربار میں خلوص دل کے ساتھ. اللہ تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کی رحمت کے قریب, اس کے در دولت کے قریب تو آؤ. ایک بات ضرور دھیان رکھنا, غیروں کے اسکول میں بھیجنا آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے غیروں کے حالات سے متاثر ہو کر کے اپنا مذہب کو تیاگ پتر نہ دے تو اس کا وکلپ پیش کیجئے. پہلے آپ متبادل تیار کیجئے. اگر کوئی کہے ہم وہاں نہیں بھیجے تو ہمارے پاس اسکول کہاں ہے, آپ اسکول بنائیے نا, کیا دقت آتی ہے. جو ہر پیر کا عرس ہو رہا ہے نا ہندوستان بھر میں, ہر پیر کا اربوں خربوں روپے سالانہ پیروں کے عرس پہ خرچ ہو رہے ہیں, جبکہ اس میں ایک ڈھیلے کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے. عرس صرف اتنا نام ہے جس تاریخ میں جتنے بجے اس بزرگ کا انتقال ہوا ہے اس تاریخ میں اتنے بجے اس کے لیے فاتحہ خوانی کر دو, بس اتنا ہی عرس ہے. اس کے علاوہ سب دھندا اور کاروبار ہے, سب دھندا ہے. یہ پیسے برباد مت کرو. جو لوگ ہماری صفوں سے سنیوں کو توڑ کر لے جا رہے ہیں نا, ان کے پاس ایسے فالتو خرچے نہیں ہیں. یہ عرس, وہ گاگر, وہ چادر, آج اس کی دھونی دینی ہے, کل اس کا لنگر اٹھانا ہے, کل اس کا کچڑا بنانا ہے, پرسوں وہ کرنا, بریانی پکانی, ان کا کوئی خرچہ نہیں. یہ سارے پیسے اپنے قوم کے مقصد پہ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ, تب ترقی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو جتنے جلسے ہوتے ہیں نا, پوری رات لے وہابی, اے وہابی, اے وہابی, یہ سلا کلی, وہ کھلا کلی. الو کے پٹھوں شعور ہے تمہیں کچھ؟ اس جنگلی پن اور حماقت نے سنیوں کی کمر توڑ کر رکھ دیا ہے. کسی کا پجامہ ٹخنے سے اونچا دیکھا, اٹھنا پجامہ والا جا رہا, وہ بڑا جا رہا ہے. ذلیلو, غیرت مر گئی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, ٹخنے کھلے رہنے چاہیے مسلمانوں, تمہارے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے. جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہے اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. تو وہابیوں کی ضد میں ہمارے سنی مولانا لوگ بھی ایڑی کے نیچے تک پجامہ پہنتے ہیں. اللہ بچا, جو دیکھا ہے وہی کہہ رہا ہوں میں. ہاں, ان کی مخالفت میں لنگی ایسے روڈ جھاڑتے ہوئے چلیں گے, جیسے عورتیں برقع نہیں پہنتی ہے, روڈ صاف کرتے ہوئے جاتی ہیں, ایسے لوگ پجامہ اتنا نیچا پہنیں گے تو جو گھٹنے کے ایڑی شریف کے نیچے تشریف رکھتا ہوگا. وہابی کی مخالفت میں. اور یہ حضور نے فرمایا بھائی صاحب, پجامہ اونچا رکھنے کا نام وہابیت نہیں ہے. وہابیت اس بری بیماری کا نام ہے
جو اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو ضروریات دین کے منکر ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رسول کی وفاداری کے نام پر کوڑ پیدا ہو گیا ہے، اس بیماری کا نام وہابیت ہے۔ پجامہ اوپر کرنے کا نام وہابیت نہیں ہے۔ ہم تو ہی رہتے تو ہماری جنم بھومی تو گونڈا ہے، کرم بھومی مکرانا راجستھان ہے۔ ہم بھی یہاں کی خبریں پڑھتے تھے، اتنے جلسے یہاں ہوتے ہیں کانپور شہر میں، چھوٹے بڑے، آج فلانے پیر صاحب جلوہ فرما، پرسوں فلانے آئے، پرسوں دھماکے فلانے آئے، وہ فلانے پیر صاحب ہو، وہ دھماکے پیر صاحب آئے، روز دھماکہ ہوتا ہے اس شہر میں۔ حالت یہ ہے کہ نمازیوں کا پتہ نہیں بھائی کہاں گئے نمازی۔ ڈر کے ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، کم از کم 5ویں کلاس تک کے لیے ہمارے ایسے مکتب ہونے چاہیے کہ ہمارا بچہ 5ویں پڑھتے پڑھتے دین کا پورا جانکار تو بن جائے گا۔ اگر کسی بڑے عالم کو ہم اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے لگا دیں کہ آپ جو ہے اس بچے کو سنہ قرآن پڑھائیے، تو مولانا ہماری توہین ہے، یہ ہماری توہین ہے۔ ہم قائد بغدادی پڑھانے کے لائق ہیں، اور ان کے ہاں اگر مفتی کو کہہ دیا جائے کہ آپ قائد بغدادی پڑھائیے نا، بہت خوشی خوشی بڑی محنت سے پڑھاتا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے ان میں، وہ محنت کرتے ہیں بچوں پر، اور ہمارے ہاں جب سے، کیونکہ ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، ہم نے پابندی لگا رکھی تھی، کوئی مولانا تعلیم کے اوقات میں موبائل اپنے ہاتھ نہیں رکھے گا، آفس میں شرافت جمع کر دو۔ کیوں ہم نے ایسا کیا پتا ہے آپ کو؟ حافظ جی جب سبق سنتے ہیں نا، 4-5 بچوں کو بلا لگے ایک ساتھ میں، اب ایک سو تو اس کی جوڑی لگاتے ہیں، تو اس کا سن اور تو اس کا سن، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکال کے یہ چلتا ہے۔ اوقات درس میں موبائل کا اپنے کام کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ ہماری برادری جو ممبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان سے بڑے ادب سے عرض ہے، اوقات درس میں اس لیے کہ آپ 8 بجے سے لے کے 12 یا 12:30 بجے تک کسی کی مدرسے کی کمیٹی کی طرف سے آپ مدرسے میں مدرس ہیں، اور اس وقت کو آپ نے اتنے پیسے کے بدلے میں معاوضے کے طور پر آپ نے یہ وقت دیا پڑھانے کے لیے، تو اب اس میں اپنے گھر سے بھی آپ بات نہیں کر سکتے۔ اوقات درس لوگ بیٹھ رہا، ہاں گڈو وہ سبزی لے آیا کہ نہیں لائے؟ گڈو کی امی بازار گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ تیری ایسی کیسی ستیہ ناش کر رکھا پورا، ایسا کباڑا کیا ہے تعلیمات کا کہ پوچھو مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدر صاحب کو پٹا کے رکھا ہوا ہے، جیسے صدر پہنچے گا حضرت چائے لا، صدر صاحب آ گئے، سموسا بھی لے آ، سیکرٹری صاحب بھی آ گئے، صدر سیکرٹری کا ارے سینہ چوڑا ہو گیا ہے، الو کا پٹا کہیں گا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ زیادہ بھول سوار ہو جائے نا تو اپنے شہر کے قبرستان میں جا کر ایک بار پوچھ لو، سرپنچ صاحب کیا کیسی طبیعت شریف آپ کی ہے؟ پردھان جی آپ خیریت سے تو ہے نا؟ ایم ایل اے صاحب مزاج شریف بخیر آپ کے ہیں؟ جج صاحب بڑا پروٹوکول تھا آپ کا، آپ کے دربار میں آنے کے لیے بڑی پرمیشن کی، آج بھی آپ کا پروٹوکول ویسے ہی ہے۔ ارے بولتے کیوں نہیں جج صاحب؟ آپ مرے پڑے خبروں میں، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاں کیسے کیسے، پوری باڈی ڈی کمپوز ہو گئی،
ہڈیاں چرمرا کے رہ گئی قبر میں. کیا چکر میں ہو تو پوچھ لو جا کر کے. اگر کبھی اس تود شریف پر دولت، روپیہ، پیسہ، غرور و گھمنڈ کی چربی کی پرت چڑھنے لگ جائے تو ایک چکر قبرستان کا کاٹ کے آ جاؤ، یہ پگھلنے لگ جائے گی، یہ چربی پگھلنے لگ جائے گی. مہودے جی پوچھو نا مرنے والوں سے کیا حال ان کا ہوتا ہے. لاک ڈاؤن میں دیکھا نہیں دیکھا ہے ایسے ایسے لوگ گئے بیٹے جو اسپتال گیا ہے خیریت سے واپس نہیں آیا ہے. کتنوں کے تو جنازے ہی نہیں پڑے گئے. گنگا رام گئے تھے اپنے پتا جی کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، عبد الکریم کی باڈی پکڑا دی گئی، لے جاؤ سو جلا کے راکھ کر دیا. عبد الکریم گئے تھے اپنے ابا حضور کی باڈی لانے کے لیے، گنگا رام کو پکڑا لے جائے ان کو. بسم اللہ اللہ اکبر. اور یہی ہوا ہے، زیادہ دن نہیں گزرے. ان حالات سے دو چار ہونے کے بعد جب صرف 5 آدمیوں کو نماز پڑھنے کی پرمیشن تھی مسجدوں میں، تب اللہ اکبر گاؤں پورے محلے کے کنڈیل پٹیل، مولانا تیرے باپ کی مسجد ہے، تو اکیلے ہی نماز پڑھے گا، ہم نہیں پڑھیں گے. اب ان مردودوں کو ڈھونڈیے، خبیث پتہ نہیں چلتا کہاں گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے. جو لاک ڈاؤن میں نماز کے لیے لڑ رہے تھے نا، ان کا پتہ ہی نہیں کہاں گئے بیٹے. یہ حالات ہے ہمارے. یہ منہ دکھانا نا حضور کو نہیں دکھانا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ ایک ایک لمحے کا حساب نہیں دے دے گا اللہ کو، اللہ اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے جناب میں تیری پیشی ہونے والی ہے. نہ کوئی مددگار نہیں ہوا تمہارا، پرسان حال نہیں ہوگا. کس کی جرت ہے جو اللہ کے دربار میں کچھ چھو کر سکے؟ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جبریل، روح القدس، فرشتے کانپتے ہوں گے اللہ کے جناب میں، کانپ رہے ہوں گے، بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی فرشتوں کی. بات وہی کرے گا اللہ سے جس کو اللہ نے اسپیشلی پرمیشن دیا ہوگا، وہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات گرامی وقار ہے. کم از کم اپنا رشتہ غلامی اپنے نبی سے استوار کر کے رکھو تاکہ وہ نبی تجھے پہچانے دیکھ کر کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، وفادار ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ان کے سرہانے کھڑے ہوئے قبر کے اور قبر کو خطاب کیا، او قبر تجھے پتا ہے آج تیرے اندر کون آیا ہے؟ قبر نے کہا ابو ذر زبان بند کر لے، قبر یہ نہیں پوچھتی ہے کون آیا ہے، قبر تو یہ دیکھتی ہے کیا لایا ہے. مجھے تو یہ دیکھنا ہے آنے والا کیا لے کے آیا ہے. یہاں حسب نسب نہیں پوچھا جاتا ہے، بندہ لے کے کیا گیا اپنی قبر میں وہ دیکھا جاتا ہے. آپ اپنی زندگی کی ایک نیکی مجھے بتا سکتے ہو جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے. نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے سنی لوگ کم آتے ہیں. جب کوئی پریشانی آئی، آج ایک چادر اس بابا کے مزار پہ چلانی ہے، پھولوں کی چادر وہاں چلانی ہے، ملیدہ وہاں لے کے جانا ہے، اور کائے کے لئے بھائی صاحب؟ اللہ فرماتا علیہ اللہ بکافٍ عبدا. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ رب فرماتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت
اچھے اچھے نام ہیں، اپنے رب کو انہی اچھے ناموں سے پکارا کرو. کیوں نہیں پکارتے ہو؟ کیوں نہیں پکارتے اللہ کا؟ اللہ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اتنی جلدی مان جاتا ہے یار. 2 قطرے آنسو بہا کر تو دیکھ اللہ کی محبت میں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حشر کے میدان میں تمہارا مال، تمہاری اولاد کچھ نفع تمہیں نہیں دیں گے. اگر تم دل سلامتی والا لے کے جاؤ گے تو یہ سلامتی والا دل تمہارے لیے کافی ہوگا. ٹٹولو تمہارا دل سلامت ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے کام ہم نے آپ نے کیے ہیں. اللہ کی قسم، میں 60 سال کی میری عمر ہے، میں اپنی زنبیلی حیات میں کوئی ایک نیکی ایسی نہیں پاتا ہوں جس پر مجھے مکمل یقین ہو کہ یہ ہر گناہ اور عیب سے پاک صرف اللہ کے لیے. ایک نیکی میرے پاس نہیں. ہو سکتا آپ کے پاس ہو جسے اللہ کے دربار میں آپ پیش کر سکتے ہیں. اللہ حساب بہت کڑا لیتا. ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے. بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ بھی لے ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. اڑا کے پتنگ بڑے خویا، کیا بلڈنگ، میرا بنگلہ، میری گاڑی اور فارچونر. ابھی مہودے جی ابھی مرے نہیں ہو نا، سارے بچے دوسرے سائڈ میں چابی چھین جا رہی ہے، روپے پیسے نکالے جا رہے ہیں، کاغذ لوٹے جا رہے ہیں، کان کی بالیاں اتاری جا رہی ہیں، گلے کا ہار نکالا جا رہا، پیر کا پازیب، سب بڈھا مرا نہیں بڑھیا اور سب چھین لیا لوگوں. اور زیادہ وقت نہیں گزرتا، 2 گھنٹہ پا روئے، اس کے بعد جلدی کرو جلدی کرو، قبر تیار ہوئی کہ نہیں؟ او لے جاؤ صاحب. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ابا آپ جانو، آپ کی قبر جانے، ہم کو تو چلے بٹوارا کرنے کے لیے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک بڑا بھائی اپنے باپ کو دفناتے وقت جو ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کاغذ بنا کے لے گیا اور ادھر جب اخیر میں قبر میں اترا اور چپکے سے اپنے ابا حضور کا ہاتھ نکالا کفن سے اور اس کا انگوٹھا لگانے جا رہا تھا کاغذ پر تاکہ بھائیوں کا حق دبا کے کھا جاؤ. ملک الموت وہیں تیار تھے. جیسے ہاتھ نکالا ملک الموت نے اس کی روح نکال دی. دھڑام سے گرا ابا حضور کی ڈیڈ باڈی پہ، بیٹا حضور کی ڈیڈ باڈی. ابھی بس جلدی سامنے کا چکر میرا. اچھے کام کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو. اپنے ملک کی وفاداری کو اپنے لیے لازم قرار دو. یہ آزادی کا خوبصورت موقع 15 اگست آتا ہے، گھروں پہ جھنڈے لہراؤ، اپنے ترنگا ہمارے ملک کی شان ہے، آن بان ہے. اور ہم اس خوشی کا اظہار نہیں کرے، کون کرے گا ہم سے زیادہ؟ کس نے اس دیش کی آزادی میں قربانی دی ہے یار؟ 2/3 قربانی بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کی ہے. 2/3، 1/3 میں سب ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دیش کی خوشی کے موقع پر 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، اپنی خوشیوں کا بھرپور اظہار کیا کریں. نماز 5 وقت کی پڑھیے بھائی صاحب. بچوں کو جگا دیا کرو نماز پڑھنے کے لیے. بیگم کو تاکید کر دو نماز کے لیے. کھانا ہمیں دیر میں دینا، پہلے اللہ کی بندگی کر لے. ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کا گھر جنت نشاں بن جائے گا.
یہ احساس زندہ. حلال کمائیے, کبھی جھوٹ مت بولیے, کسی کا مال ہڑپ کے مت کھائیے, ظلم مت کیجیے کسی کے اوپر, کسی کو تنگ مت کیجیے, کسی کو پریشان مت کیجیے. ہماری قسمت کی جتنی روزی آج کی تاریخ میں اللہ نے لکھی ہے, کسی کا باپ اس میں سے ایک پیسہ کم نہیں کر سکتا ہے, اور کوئی ایک پیسہ ہم کو زیادہ نہیں دے سکتا ہے. ہم اس مقرر میں آتے ہیں پورے ملک میں, ہم کہیں کچھ نہیں کہتے کسی سے کہ ہمیں کیا نذرانہ دینا, کچھ نہیں, جو بھائی آپ کو اچھا لگے دے دیجئے گا, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے جو ہمارے رب نے ہماری قسمت میں لکھا وہ ملے گا ہمیں. ہم نے کیوں پریشان ہونا ہے, روزی تو اللہ نے دینی ہے نا, اور جتنا وہ روزی دیتا ہے ہم کو اس پہ صابر و شاکر رہنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ دل برداشت ہے, یا اللہ میں اتنے دن سے نمازیں پڑھتا ہوں, روزے بھی نہیں چھوڑتا, یا اللہ تسبیح بھی خوب پڑھتا ہوں. کچھ لوگ ایسا گیا اکیلے بیٹھیں گے ایک کونے میں, تسبیح لے کے پڑھتے 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 کوئی مشکل, پھر ایسے دیکھیں گے اوپر کی جبریل آ تو نہیں رہے ہیں, کوئی انفارمیشن تو نہیں آ رہی, ایک ہفتے میں ہی انتظار جبریل کا, اتنی جلدی. اور توبہ 2 مرتبہ, اللہ تیری توبہ, توبہ قبول ہو گئی. ہمارے ابا حضور حضرت آدم جنت میں ولا تقربا هذه الشجرہ والے درخت سے کھایا تھا نا, جنت سے زمین پہ بھیجے گئے, 300 سال تک روتے رہے, تب جا کر کے قبول کیا تھا اللہ نے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. 300 سال روئے تھے ایک لغزش پیغمبرانہ کو معاف کروانے کی بنیاد کے لیے, اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ توبہ ہو گئی, توبہ ہے نا, 2 مرتبہ یوں کیا ہو گئی توبہ. آنسو بہاؤ, آنسو خدا کے خوف سے. جانتے ہو خدا کے ڈر سے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا قیمتی ہے, اللہ کی قسم. اگر مسلمان کے آنکھوں سے اپنے رب کے خوف کی بنیاد پر نکلے ہوئے آنسو کے کچھ قطرے دوزخ میں ڈال دی جائیں تو دوزخ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اتنے قیمتی آپ کے آنسو ہیں ہمارے. رویا کیجیے کبھی کبھی, بکری مر جائے تو روئے, بھیڑ مر جائے تو روئے, بلی مر جائے تو روتے, کتا مر جائے تو روئے, دھندا میں لاس ہو گیا تو روئے. ارے کبھی اللہ کے ڈر سے بھی رویا کرو بھائی صاحب. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو ٹپکے میری عرق انفعال کے. 2 قطرہ آنسو بہا کے تو دیکھ, یہ تیرے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھونے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے رویا کرو کبھی کبھی اللہ کے در سے تنہائی میں. جب پورا گھر سو جائے نا, چپکے سے اٹھو, وضو بناؤ, مصلا اٹھاؤ, تم ہو, تمہارے سجدے ہو, اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بوچھار ہو اللہ کی رحمت کی بارگاہ میں. جو نبی گناہوں سے پاک معصوم عن الخطا تھا, اما عائشہ فرماتی ہے حضور جب رونا شروع کرتے تھے نماز میں نا, سجدے میں جب روتے تھے تو مصلا آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا, اور کھڑے کھڑے روتے تھے, داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. حضور کس کے لیے روتے تھے؟ وہ تو جنت کے مالک تھے. حضور ہمارے لیے روتے تھے, تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو, وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. بریلی کے امام نے تو فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو فل اسٹاپ دوں. امام پاک نے کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے رہ کے امتحان دیا تھا. اگر وہ چاہتے نا تو پورا کربلا پانی پانی ہو جاتا, پورا کربلا. دنیا نے ایک تاریخ دیکھی ہے,
پڑھی بھی ہے، سنا بھی ہوگا آپ نے، جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حکم ربی کی بنیاد پر جہاں آج کعبہ ہے، زمزم کا کنواں ہے، وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے فلسطین واپس. سیدہ ہاجرہ نے پوچھا تھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وادی غیر ذی زرع میں. کچھ جواب نہیں دیا، دوڑتی رہی ان کے پیچھے پیچھے. کہا کیا تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. چلے گئے وہ کہہ کر کے. تو حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب کی ذات پر کانفیڈنس دیکھیں. پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا. حضرت اسماعیل ننھے سے تھے، ایڑی رگڑ رہے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، پیاسے تھے. حضرت ہاجرہ صفا سے لے کے مروہ تک دوڑی. جہاں نشیبی علاقہ تھا وہاں تیز دوڑتی، بار بار مڑ کر کے جہاں لٹایا تھا بچے کو دیکھتی رہتی کہیں ایسا تو نہیں کوئی بھیڑیا آ گیا ہو بچے کو اٹھا لے جائے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگایا. پھر قریب گئے اپنے بیٹے کو تو دیکھا جہاں ایڑی رگڑ رہے تھے حضرت اسماعیل وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا. چشمہ جبریل نے وہاں ٹھوکر لگائی اور زمزم کا چشمہ جاری. میری نبی فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ نے زمزم کہہ کر کے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو پوری دنیا میں زمزم پھیل جاتا، پوری دنیا میں. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جد امجد ہے حضرت اسماعیل. اگر پیاس کی بنیاد پر وہ ایڑی رگڑ دے تو زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے تو امام حسین تو حضور کے دل کے ٹکڑے ہیں. اگر وہ کربلا کے میدان میں دیکھتے شاہ اگر سوئے فلک ایک نظر جھوم کے اٹھتی گھٹا جم کے برستا پانی. بہت پانی ملتا. ہم نے نہر فرات کے کنارے جب ہم گئے کتنا بد نصیب ہے یہ نہر جو اہل بیت مصطفیٰ کے ہونٹوں تک نہیں پہنچا اس کا پانی. کافی دیر تک ہم نہر فرات کے آس پاس گھومتے رہے. حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے مزار جہاں پر ہیں وہاں بھی نہر فرات قریب میں ہی ہے، کربلا میں بھی نہر فرات قریب میں ہی ہے. دریائے دجلہ سے نکلی ہوئی یہ نہر ہے جو سرسبز و شاداب وادیوں کو سیراب کرتی بھی جاتی ہے. لیکن نہیں پینا تو نہیں پیا انہوں نے. امام پاک نے اسی حال میں انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی. مجھے بتائیے کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کہاں مرا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے یزید کا مرگھٹ کہاں پر ہے؟ کسی کو نہیں پتا. صرف 3.5 سال کی حکومت کی ہے یزید نے اور اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں اس کتے نے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. 3.5 سال کا لیا. اس کے بعد بڑی ذلت کی موت مرا ہوا. حسین اور حسین کے پورے آوان و انصار 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے. آج کربلا میں آپ جا کے دیکھیں نا ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت نور کی شکل میں 24 گھنٹہ جھما جھم برستی ان کے روزے. جی 24 گھنٹہ. نجف میں دیکھیے مولا علی، کربلا میں حسن امام حسین، عباس علمبردار، حضرت علی اکبر، گنج شہداء، ادھر مسیب میں حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے، کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل اور وہ مقتل جہاں حضرت مولا علی کو شہید کیا گیا تھا حانی بن عروہ. یہ سب جگہ ہم نے دیکھی. سونے جو ہماری عورتیں پہنتی نا گولڈ 75,000 روپے تولہ ہے. 66 ٹن سونا حضرت علی کے مزار میں لگا ہوا ہے. امام حسین کا مزار کا اوپری حصہ گنبد سونے سے لگا ہوا. عباس علمبردار کا، مسلم بن عقیل کا، ان کے شہزادوں کا صرف سونا. اور جس طرف سے آپ دیکھیں گے کوفہ میں، کربلا میں، نجف میں، چاروں طرف سے بالکل مین سینٹر میں مزار ہے. ادھر بھی روڈ، ادھر بھی روڈ، ادھر بھی روڈ. جدھر سے دیکھیں گے آپ کو مزار حسین دکھائی پڑے گا. یزید مر گیا، سوچا تھا اس نے کہ پوری دنیا پہ حاکم بن جائیں گے. کوئی پتہ نہیں جانتا کہاں مرا ہے، کہاں اس کا مرگھٹ ہے.
اور حسین اپنے رب کے نام پہ شہید ہوئے، خدا نے ان کی وہ زندگی بخشی نا، وہ زندگی بخشی کہ آج لاکھوں کروڑوں اربوں دلوں میں حسین اور حسینیت زندہ ہے۔ اس لیے ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، ظلم کے خلاف خاموش رہنا یہ اسلام نہیں سکھاتا، ظلم کے خلاف بولنا سکھاتا ہے اسلام، مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے اسلام، کسی پہ ظلم نہ کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام، بڑوں کی عزت کا حکم دیتا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں۔ تو آپ اہل بیت سے محبت کریں، پیار کریں، امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، برائیوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں، بچوں کے ساتھ فرعون بن کے مت پیش آئیں، بلکہ دوست کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ بچہ آپ کو دیکھ کر کے ڈرے نہیں، بلکہ باپ کے محبت کی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ سیکھے۔ اگر لگتا ہے کہ میں نے کچھ کام کی بات کی ہے آپ سے، تو اس کو اپنی زندگی میں آپ داخل کیجئے گا، کوشش کیجئے عمل کرنے کی۔ تقریریں جوش خطابت دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، تقریریں عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ داد و تحسین ہم بالکل سختی سے منع کرتے ہیں، کوئی نعرہ مت لگاؤ، ہمارے آنے پہ بھی کوئی نعرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ جانے پہ نعرہ ہونا۔ کائے کا نعرہ ہے؟ جس قوم کی اکثریت ان پڑھ ہو اس کا مولانا زندہ باد ہے، جس قوم کی اکثریت بے روزگار ہو اس کا مولانا پیر زندہ باد ہے۔ یہ لاجک تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی بھائی، اس لیے تقریریں سمجھائی جاتی ہیں تاکہ آپ اچھے کام کریں، برائیوں سے رکیں، پرہیزگار بن جائیں، اور غریبوں کے، اسہائے لوگوں کے کام آئیں، اور کچھ رفاہی کام بھی کیا کیجئے، کہیں پیڑ لگائیے، اس کا پھل کوئی کھائے گا ثواب ملے گا آپ کو، اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا ثواب ملے گا آپ کو، اور پودے اگر آپ لگائیں گے، رفاہی کام یہ ہے تو ہمارے ملک میں ہریالی پیدا ہوگی، ہریالی آئے گی تو آکسیجن زیادہ پیدا ہوگا اور بارش برسے گی، اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ یہ سب کام ہم نے کرنے چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے اسٹیشنوں پہ، یہ آخری بات ہے، ہمارے یہاں رفاہی کام کرنا لوگ بھول گئے ہیں، اس لیے کہ سارا پیسہ پیر صاحب کے یہاں بھیج دیتے ہیں، یہ دیگ میں ڈال دیجئے گا، یہ اس میں ڈال دیجئے گا، یہ اس میں فاتحہ میں لگا، یہ اس فاتحہ میں لگا دیجئے گا۔ آپ چلے یہاں سے لے کر کے احمد آباد اور بمبئی تک ریلوے اسٹیشنوں پہ دیکھیے، غیر مسلم برادری کی طرف سے اپنے مرحومین کے لیے ان کے مذہب کے حساب سے انہوں نے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بنائی، پانی پینے کے لیے فریج لگایا ہے ہندو لوگوں نے، بھائیوں نے، ہمارے برادران وطن نے، تاکہ لوگ پانی پئیں۔ وہ اپنے مذہب کے حساب سے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے پن کا کام کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں کرتے؟ کوئی پانی نہیں پلاتا ہے وہاں پر اسٹیشنوں پہ، نہ کوئی وہاں پر فریج لگی ہوئی ہمارے مسلمان کی طرف سے، نہ بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی بنائی گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جب بھی گرمی شروع ہوتی ہے، آگرہ سے لے کر کے گجرات کے بارڈر تک ہر اسٹیشن پر غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے ٹھنڈے پانی کا انتظام، وہ بھی فلٹر پانی کا وہ انتظام، جیسے ریل رکتی ہے نا، دوڑ کے لوگ آتے ہیں، آپ کو اترنے بھی نہیں دیں گے، آپ کی بوتل میں کپی کے ذریعے سے پانی بھر دیں گے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی ہزاروں مرتبہ گزرتے ہیں کانپور ریلوے اسٹیشن سے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی مسلمان نے ایسا کوئی کام کیا ہو۔ یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ پیر صاحب نے بتا دیا کہ خرچہ کہاں کہاں کرنا ہے، چادر میں، گاگر میں، پھول میں، دیگ میں، اور بازار بنانے میں، اور کتاب چھپوانے میں، اپنے مطلب کی اور اس قوالی میں، فلانے اس میں خرچ کرنا ہے۔ تو ہماری قوم پورا پیسہ وہاں ٹکا دیتی ہے، یہاں کہاں خرچ کرے گا؟
جبکہ ثواب ان کاموں ملتا ہے. کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی مذہب کا آدمی آپ کے لگائے ہوئے پیڑ کے نیچے بیٹھے گا، حتیٰ کہ جانور بھی بیٹھے نا اس کا ثواب ملے گا آپ کو، اس کے سائے میں بیٹھے گا. پانی اگر پلا دے کسی بھی جاندار کو، انسان کو، جانور کو، کیڑے مکوڑوں کو، اس کا ثواب ملے گا آپ کو. کیا نہیں سنا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت جو جہنمی تھی مگر اس نے بلی کو پانی پلا دیا تھا، کتے کو ایک شخص نے پانی پلایا، اس کی بنیاد پہ جنت میں چلا گیا وہ. اور ایک بڑی پرہیزگار عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ کھانا کھلایا اسے نہ پانی پلایا اسے، وہ بلی مر گئی تو اس کی نیکیاں نہیں دیکھی گئی، اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. بس یہ چند باتیں میں نے 1 گھنٹہ 25 منٹ میں کی ہیں اور میری ٹرین بالکل رائٹ ٹائم پہ ہے. انشاءاللہ 2 بجے تشریف لے آئے گی کانپور سے، میں چھوٹنے کے لیے تیار ہوگی. تو اگر آپ کو لگے کہ میں نے کوئی بات آپ کو سمجھنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے کی نا، اس پہ آپ عمل کیجئے. بس یہی میری گزارش آپ سے، اچھے بن جاؤ، ایک اچھے ناگرک، ایک بھارتی ناگرک، ملک سے پیار کرنے والا، اچھا کام کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا ایسا بھارتی بنو تاکہ آپ جو ہے ثواب بھی پائیں اور اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے. اللہ کریم کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے. جن دوستوں نے پاکیزہ یہ محفل بزم میں آراستہ کی ہے، سجائی ہے، اللہ ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو سجا دے. ہمارے حافظ شکیل صاحب اور ان کے رفقا، ان کے احباب جنہوں نے یہ بزم سجائی، اللہ انہیں جزائے خیر بخشے. بہت سارے لوگوں دوستوں نے کچھ دشپرچار بھی کیا، وہ شمس الدین وہ آ رہا ہے جو ایسی تقریر کا تھا، ویسی تقریر کا تھا، جیسی مجھے کرنی آتی تھی وہ میں نے کر دی. بھائی آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک بات میں نے کری ہے، مان لیجئے. نہیں لگتا ہے تو یہ محبت کی دکان کل کسی اور شہر میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم. تب تک کے لیے اجازت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم.